ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين يسر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، عزیز دوستوں، پردہ نشین امت مسلم، دور حاضرہ میں جو سب سے زیادہ ابھی جس چیز کی طرف لوگوں کا توجہ ہے، اس ضمن میں ایک حدیث جو نظر سے گزری وہ بہو اس دور کا، اس معاشرے کا جو ہے، اس معاشرے کو کور کر رہی تھی. دراصل حدیث یوں ہے کہ حضرت سعید بن سمان رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعا کرتے ہوئے سن رہے تھے کہ وہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، ہمیں بے وقوف اور نہ تجربہ کار، نہ اہل لوگوں کے حکمرانی سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں. بے وقوف امیر، بے وقوف حکمران سے ہم اے اللہ آپ کی پناہ چاہتے ہیں. یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے سب سے زیادہ حدیث روایت کی گئی، سب سے زیادہ حدیث اللہ کے نبی کے تعلق سے. وہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، ہمیں نہ تجربہ کار، نہ اہل اور بے وقوف حکمران سے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں. یہ دعا سننے والے تابعی ہیں جن کا نام سعید بن سمان ہے. وہ اسی دعا کے درمیان میں، دعا کے اختتام پر حضرت ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں کہ یا ابو ہریرہ، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس کی کوئی سائن یا کوئی علامت بتائیے کہ یہ کون سا وقت ہوگا جس وقت میں ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ نہ تجربہ کار، بے وقوف، نہ اہل لوگوں کی حکمرانی چل رہی ہے، وہ حکمراں بنے ہوئے. تو انہوں نے 3 الفاظ یعنی 3 لفظ ارشاد فرمائے. حضرت ابو ہریرہ نے حضرت سعید بن سمان کو، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ واقعی ہم اس دور سے گزر رہے کہ نہیں گزر رہے. دعا مانگی گئی ہے 1400 سال پہلے، پناہ چاہی گئی ہے 1400 سال پہلے. تو اس کی علامت جو حضرت ابو ہریرہ نے بیان، تو اس علامت کو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ 3 جو سائن بتائے تھے کہ جب بے وقوف اور کم عمر کے لوگ جو ہے حکومت کریں گے، حکمرانی کریں گے کسی بھی فیلڈ میں، یعنی ان کا دبدبا ہوگا، وہ ہر چیز کرنے والے ہوں گے اور ان کے متبعین جو ہوں گے
مقتدی جو ہوں گے وہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ہوں، جو اس سے زیادہ اس کے اہل ہوں گے وہ اس کے مقتدی بن کر رہیں گے، اس کے ماتحتی میں رہیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے 3 علامتیں بتائی ہیں، میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی علامت ان یقطع الارحام، کہ یہ وہ وقت ہوگا جب تم یہ دیکھنے لگو کہ لوگ رشتہ داروں کے حق تلفی کریں، لوگ رشتہ داروں کے حقوق کو پامال کریں گے، یعنی قطع تعلق کریں گے، قطع رحمی کریں گے، تو سمجھ لینا کہ وہ دور کی ایک علامت ہے۔ لوگ اپنے رشتہ داروں کے حق کو پامال کریں گے، یعنی ان کے حقوق صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے۔ رشتہ دار میں سب ہے، بیوی ہے، ماں باپ ہے، بچے ہیں، پڑوسی ہیں۔ اب جو رشتہ دار اپنے ہیں وہ بھی ہیں جن کے حدیثیں جہاں تک کور کرتی ہیں کہ کس کے حقوق ہم پر ہیں، تو حقوق پامال کیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلی علامت کی اس دور میں یہ علامت یہ ہوگی کہ دیکھنا کہ لوگ کیا کریں گے، رشتہ داروں کے حقوق کو پامال کریں گے۔ تو پہلی علامت یہ، دوسری علامت 3 علامت میں سے دوسری علامت یہ ہوگی کہ یطاع المغوی، کہ لوگ جو ہے نا اتباع کریں گے جاہل کی، گمراہ کرنے والوں کی اتباع کی جائے۔ جو جتنا بڑا گمراہ ہوگا، جتنا دین سے بھٹکا ہوا ہوگا، لوگ اس کی اقتداء کریں، لوگ اس کے فالوورز ہوں۔ جو جہنم کی طرف لے جائے اور لوگ دیکھیں گے اس کی اتباع نہیں دیکھیں گے، اتباع کرنے کے وقت یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کتنا عمل کرنے والا ہے، کتنا نمازی، کتنا دیندار ہے، کتنا اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے۔ انسان یہ نہیں دیکھے گا۔ یہ اس علامت کے اندر یہ ہے کہ بنا دیکھے ہوئے، بنا سمجھے ہوئے اس کے چہرے، اس کے لباس اور اس کی کرامت ایسے ہوں گے کہ انسان اس کا متقی بن جائے۔ فحاشی اس کے اندر بھری نہیں ہوگی، عیاش پرست ہوگا، برے کام وہ اپنے آنکھوں سے بھی دیکھے گا کہ میرا جو پیشوا ہے، میرا جو مقتدا ہے، یہ برے کام بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، فراڈ بھی کرتا ہے، دھوکے بازی بھی کرتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے اور غلط لوگوں کے ساتھ بھی رہتا ہے، پھر بھی لوگ اس کی ابتدا کریں گے، اس کی متبعین بن کر رہیں گے، اتباع کرنے والے۔ دوسری علامت یہ ہوئی کہ ہم ایسے لوگوں کو مانیں گے، ایسے لوگوں کو اپنا پیشوا اور مقتدا بنائیں گے کہ جو لوگوں کی حال یہ ہے کہ سنت سے بالکل وہ ہٹا ہوا ہے، اللہ کے رسول اللہ کے احکامات کو پامال کرتا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا ہوا ہوگا، پھر بھی ہم اس کے متقی بن کر رہیں گے، اس کو فالو کرتے رہیں گے۔ اور جو جتنا بڑا عیاش ہوگا اس کے متقین بھی اتنا ہی ہوں گے۔ تو سمجھ لینا کہ تیسرا یہ کہ وَيُعْصِي الْمُرْشِدِ، کہ جو مرشد ہوں گے، پہلی علامت لوگوں کے رشتہ دار کے حقوق پامال ہوں گے، تب سمجھ لینا کہ برے حکمراں آ گئے قیامت کی، اور یہ دور جو ہے بہت ہی معاشرہ بگاڑ ہوگا۔ تو پہلی علامت یہ ہوگی رشتہ داروں کے حقوق پامال ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ جو جتنا بھٹکا ہوا ہوگا ہم اسی کو فالو کریں گے، اسی کو اچھا کہیں گے اور کہیں گے یہ صحیح اچھا انسان ہے، اسی کو مانیں گے۔ تیسرا یہ کہ وَيُعْصِي الْمُرْشِدِ، جو انسان اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو بتائے گا، جو اللہ کے راستے پر چلائے گا، دین پر چلائے گا، نماز کے بارے میں بتائے گا، روزے کے بارے میں بتائے گا، تو جو اچھے کام کو بتائے گا وہ شخص پسند نہیں آئے گا، وہ شخص پسند نہیں آئے گا۔ پسند اس وجہ سے نہیں آئے گا کہ بھائی جب ان کے پاس ہم جائیں گے تو وہ کہیں گے نماز پڑھیے، قرآن پڑھیے، روزے رکھیے، اللہ کی عبادت کیجیے، لوگوں کے حقوق پورا کیجیے، عہد و پیمان کو پورا کیجیے، معاملات صحیح رکھیے، معاشرت اچھا بنائیے، اخلاق اچھے پیش کیجیے جو اخلاق نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ تو یہ تو ایسے کام بتائیں گے جس سے بظاہر بہت مشکل نظر آئے گا اور کرنا آسان نہیں ہوگا، تو لوگ اس کو کیا کریں گے،
الٹی پلٹی باتیں کہیں گے، اس سے جو ہے اس سے نفرت کرنے لگے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ یہ تینوں علامتیں پائی جا رہی کہ نہیں جا رہی؟ تینوں علامتیں حقوق اعمال ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ ہم ایسے ایسے لوگوں کو نہیں اپنا مبتلا بنا کر رکھے ہیں کہ جو مظاہر ہے ہی نہیں، وہ جو کہتے وہ سب صحیح ہے۔ پوری ہم صرف مسلم کمیونٹی میں نہیں، پورے معاشرے میں دیکھیں کہ سب سے بڑا جاہل، سب سے بڑا عیاش پرست، سب سے بڑا فحش، جس کے جہاں گندے گندے آلات اور گندی چیزیں جہاں ہو رہی ہیں، اس کے مقتدی اس کے پیش اور اس کے لوگوں جتنے اس کے فالو کرنے والے ہیں، سارے لوگ وہیں آپ کو سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ تو اصل اس کی وجہ یہ تھی یہ حدیث بیان کرنے کی کہ جب ایسے ہو جائیں گے تو تمہارے اوپر ایسی حکومت مسلط کر دی جائے گی، ایسے لوگوں کو مسلط کر دی جائے گی جو بے وقوف ہوگا۔ یعنی یہ تین علامتیں جب پائی جائیں تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریں گے یہ کہ تم پر ایسی حکومت مسلط کر دیں گے جو بے وقوف ہوگا، ان پڑھ ہوگا اور ظلم کی انتہا کرنے والا ہوگا۔ جب یہ دور آ جائے تو اللہ کے نبی، ایک روایت کے اندر یہ بھی آیا کہ اللہ کے نبی جناب وسلم نے فرمایا انما اعمالکم اعمالکم، تو ہماری یہ جو کام ہے نا، یہ کام جب ہم کرنے لگیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری اعمال، تمہاری حکومتیں جو ہوں گی وہ تمہارے اعمال کا امیج ہوگا کہ تمہارے اعمال ایسے ہیں، حکومت ایسی ہے۔ آج ہر شخص حکومت کے خلاف لڑ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، برے بھلا کہہ رہا ہے، ہر چیز ہر جگہ آپ سنیں تو فلاں ایسا ہے، وہ حکومت ایسی آ گئی، ایسا آ گئی۔ کوئی بھی اپنے اعمال کی طرف دھیان نہیں دے رہا کہ ہمارا اعمال کیسا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی باتیں ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انما اعمالکم اعمالکم، کہ تمہارے اعمال جیسے ہوں گے تو اعمال جو ہے نا، جو حکمران ہوں گے وہ ویسے ہی ہوں گے۔ تو آج ہم دیکھیں کہ یہ معاشرہ میں جو ہمارے اوپر ایسی حکومتیں مسلط کر دی گئی ہیں جس سے ہم ہر وقت پریشان ہیں، ہر وقت دل کا سکون جو ہے جاتا رہا، تو ایسے لوگوں کی حکمرانی جب آئے گی تو ہمیں سب سے پہلے دھیان دینے کی ضرورت ہے وہ اپنے اعمال پر۔ اور اعمال سے تو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نماز ہی، اعمال صرف نماز کا نام نہیں ہے، اعمال نماز کا بھی نام ہے۔ نماز کے ساتھ ساتھ ہمارے معاملات کیسے چل رہے ہیں، معاملات میں حقوق کی پاسداری ہے کہ ہم اپنے بھائی، اپنے بہن، اپنے ماں باپ، اپنے بیوی، اپنے بال بچے، سب کے حقوق صحیح طریقے سے پورا کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے۔ اپنے رشتہ داروں، اپنے پڑوسیوں کا حقوق ہم اعمال تو نہیں کر رہے۔ معاملات کیسا ہے، معاشرت رہنے سہنے کا سلیقہ کیسا ہے، کیا معاشرت ایسا ہی تھا کہ آج ہم صرف اور صرف نماز کی طرف تو دھیان ہے، وہ بھی اللہ ماشاء اللہ، مگر معاملات میں ہم فیل ہیں، معاشرت میں فیل ہیں، اخلاق میں فیل ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت 80% جو ہے اسی معاملات کو، معاشرت کو، اخلاقیات کو، ان تمام چیزوں کو کور کر رہی ہیں، ان تمام چیزوں کے اوپر لوگوں کو بتا رہی ہیں۔ تو یہ سب علامتیں، یہ جو سائن ہیں، یہ غلط حکمران آنے کی علامتوں کو بیان کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ تین علامتیں جب پائی جائیں گی تو ایسے حکمران ہم پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے پھر راستے میں بتایا کہ ہمیں کرنا کیا ہوگا، ہمیں کرنا کیا ہوگا۔ تو کرنا یہی ہوگا کہ سب کے سب ہم سب اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، ہم سب اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ واقعی ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے کہ نہیں کر رہے، ایمان صحیح سالم ہے کہ نہیں ہے، آخرت کا یقین صحیح طریقے سے ہے کہ نہیں ہے۔ قرآن کے اندر آخرت کے بارے میں ذکر کیا، اللہ فرماتے ہیں الذین یؤمنون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ آخرت پہ
جو ہوں گے نا، وہ مومن اور متقی جو ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ آخرت پر یقین رکھنے والے ہوں گے، آخرت پر یقین رکھنے والے ہوں گے۔ یقین